حضور غوث پاک وہ شخصیت ہے جو مرتبہ انبیاء کرام میں، تمام انبیاء کرام نظام میں افضلیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء کرام کا سردار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا گیا، ویسے ہی اولیاء کرام میں وہ مرتبہ، وہی مرتبہ اولیاء کرام میں حضور غوث پاک کو عطا کیا گیا۔ جس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سید الانبیاء ہے، ویسے ہی حضور غوث پاک تمام اولیاء کرام میں سید الاولیاء ہے، یعنی کہ تمام اولیاء کرام کے سردار ہے۔ اور حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ جب ان کو ولایت کا پتہ چلا تو وہ تقریباً 10 سال کی عمر میں آپ کو پتہ چل گیا کہ میری ولایت جو ہے، مجھے جو عطا کی گئی ہے 10 سال کی عمر میں کی گئی ہے، ان کو جو پتہ چلا ہے۔ اور حضور غوث پاک نے ہی فرمایا کہ اس وقت تک کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ میرا قدم اس اولیاء کے، اس اللہ کے ولی کے گردن پر میرا قدم مبارک نہ ہو۔ جب حضور غوث پاک نے یہ اعلان کیا تو تمام اولیاء کرام نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور تسلیم کیا، لیکن ایک اللہ کا ولی ایسا تھا، ان کی کرامت اتنی ظاہر تھی، مشہور تھی کہ وہ جو کہہ دیتے ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور غوث پاک کا قدم میرے گردن مبارک پر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ولایت کو چھین لیا، اور ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھ لیا، ایک لڑکی کو دیکھ لیا، اس پر دیوانہ ہو گیا۔ جب اس پر مجنون ہو گیا، وہ عیسائی عورت تھی، جب اس پر مجنون دیوانہ ہو گیا تو اس عورت سے انہوں نے نکاح کرنا چاہا، شادی کرنا چاہا، لیکن اس عیسائی عورت نے یہ شرط رکھی کہ یہ میرے جتنے بھی سارے خنزیر ہے، جتنے بھی سور ہے، ان تمام سوروں کو تمہیں کیا کرنا، چڑھانا ہے، تب جا کے میں تم سے نکاح کر سکتی۔ اور اس بات کو اس نے تسلیم کر لیا، اور جب تسلیم کر لیا اس نے سور کو کھیت میں چڑھانے کے لیے گیا۔ تمام سور صحیح خنزیر صحیح سالم تھا، لیکن ایک وہ خنزیر جو کہ چلتے چلتے وہ لمبھا گئے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اس کو ٹائم پہ، وقت پہ اگر گھر لے کر نہیں گیا تو یہ اس کی جو مالکن ہے جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ پھر انکار کر دیں گے۔ حضور غوث پاک کا ادھر اعلان یہ تھا کہ جو اللہ کے ولی ہے، میں ان تمام اولیاء کرام کا سردار ہوں، اور سبھی کے گردن پر میرا قدم مبارک ہے۔ جس نے تسلیم کر لیا وہ اللہ کے ولی بنا، اور اس نے تسلیم نہیں کیا تو اس کے گردن مبارک پر خنزیر لگا ہوا ملا۔ جب کئی سال گزر گئے اور جب ان کو پتہ چلا، ان کے مریدین نے ان سے کیا رابطہ توڑ لیا کہ ہمارے جو پیر و مرشد ہے یہ تو خنزیر کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان سے ہم اپنی ناتا رشتہ توڑتے ہیں۔ سب حضور غوث پاک کے بارگاہ میں چلے، لیکن ایک ان میں بھی ایک شخص تھا جنہوں نے اپنے پیر و مرشد کو کہا کہ آپ نے جو یہ الفاظ ادا کیے ہیں آپ اس الفاظ کو واپس لے لیں اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلے جائیے اور توبہ کر لیجئے، آپ کو وہ ولایت واپس مل جائے گی۔ وہ عورت کے وہ پیچھے ادھر دیوانہ تھے، لیکن دیوانہ کا عالم یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے کندھے پر خنزیر کو اٹھا لیا، لیکن ادھر کا دیوانے کا عالم یہ ہے کہ صرف اور صرف تم دیوانے کو تسلیم کرو تو حضور غوث پاک کا کیا قدم مبارک تمہارے گردن پر آئے گا۔ حضور غوث بارگاہ میں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں وہ پہنچے اور عرض کیا حضور مجھے معاف کر دیجئے، کئی سالوں کے بعد معاف کر دیجئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو حضور غوث پاک نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو ولایت واپس عطا کر دی۔ عزیزان گرامی کہ یہ ہے اللہ حضور غوث پاک کی کرامت و افضلیت کا مرتبہ کہ حضور غوث پاک نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ ان کی زبان کی جو تاثیر ہے وہ یوں ہی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے روایتوں میں، حدیثوں میں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے منع کر دیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور غوث پاک کے روح پر سوار ہو کر کے وہ کیا کہ آگے انہوں نے سفر کو آگے مکمل کیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات موجود ہیں، ان میں سے آپ کو میں ایک سناتا ہوں
کہ جس طریقے سے آپس میں ہم لوگ بھائی چارگی میں رہتے ہیں، کبھی اپنے دوستوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے دھرم کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ایسے ایک عیسائی اور ایک مسلمان تھا۔ عیسائی جو تھا وہ بہت بڑا پڑھا لکھا تھا اور مسلمان جو تھا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ تو عیسائی جو تھا اس نے مسلمان بندے سے کہا، میرا جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت سے بھی بڑھ کر کے ہے، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور اس مسلمان بندے کو پتہ نہیں تھا، وہ اس کو اتنا علم نہیں تھا کہ جس سے وہ جواب دے سکے۔ تو ادھر سے ہی حضور غوث پاک کا کیا روانگی ہوا، گزر ہوا۔ جب حضور غوث پاک نے دیکھا کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر آپ پہنچتے ہیں اور دریافت کرتے کیا ماجرا ہے۔ مسلمان بندہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے نبی کو کمتر جانتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ نہیں کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ البتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر فرمایا کہ مردوں کو زندہ کیا ہے، اور اپنے صحابہ کرام کے اولادوں کو زندہ کیا ہے، کئی مقامات پر ہے ایسے، لیکن وہ مسلمان پڑھا ہوا لکھا ہوا نہیں تھا، تو اس کو کیسے پتا چلتا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، اے عیسائی، کیا میرے نبی کی بات کو تو چھوڑو، اگر اس کا غلام، اس کا امتی اگر ایسا کام کر دے، کیا تم میرے نبی پر کیا ایمان لا سکتے ہو؟ اس نے کہا صحیح ہے، میں ایمان لے کر آؤں گا اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، چلو مجھے کوئی ایسا ایک قبرستان پر لے کر چلو جہاں پر مجھے اس کے بارے میں کچھ اتا پتہ نہ ہو، اور ایسے قبر کو بتاؤ جس کے بارے میں جانتا ہی نہ ہوں۔ تو وہ عیسائی جو ہے جان بوجھ کر کے ایک قبرستان میں لے کر کے جاتا ہے، اور وہاں پر ایک ایسے قبر میں لے کر کے کھڑا کر دیتا ہے جہاں اس کی قبر کے نشان موجود ہی نہیں ہے۔ اس قبر میں تین مردے لیٹے ہوئے ہیں، اور حضور غوث پاک نے فرمایا، کیا یہی قبر ہے؟ اب عیسائی نے کہا ہاں یہی قبر ہے۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا، کیا میں اس شخص کو بیدار کروں، اس شخص کو زندہ کروں جو کہ اپنے وقت میں یہ گانا بجانے والا تھا اور یہ گانا بجایا کرتا، تو کیا میں اس کو گانا بجاتے ہوئے اس کو کیا زندہ کروں؟ تو عیسائی نے کہا یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ حضور غوث پاک نے قبر پر کھڑے ہو کر کے صرف اتنا کہا، تم بھی اذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ وہ بندہ قبر سے کھڑے ہو جاتا ہے گانا بجاتے ہوئے، ادھر قبر سے ان کا نمودار ہونا ہوتا ہے، ادھر عیسائی کے اس بندے کا منہ کھلا ہوا رہ جاتا ہے کہ ایک اللہ کے رسول کے غلام کے یہ عالم ہے، تو سوچو نبی کا عالم کیا ہوگا۔ اور وہ یہ سوچ کر کے اسی وقت کہتے ہیں کہ اے غوث پاک، اے عبد القادر جیلانی، اپنے دست مبارک کو آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے اس وقت اس بندے کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان میں داخل ہو گیا، اسلام میں وہ داخل ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اگر جس وقت کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ دکھانے سے، کچھ لوگوں کو کیا ضرورت ہونے سے، اس کے پیش ہونے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اللہ کے ولی اس چیز کو دکھاتا ضرور ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو، عوام الناس میں وہ کیا ہے فائدہ پہنچے اور لوگ اسلام میں داخل ہو۔ ایسے ہی حضور غوث پاک نے ہزاروں کرامات کیے ہیں، ہزاروں افضلیت آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بالکل موٹا اچھا تندرست حضور غوث پاک کے بارگاہ میں لا کر کے چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا، آپ کی خدمت میں رہے گا، اور یہ کچھ نہیں، آپ اس کو جو کام دے وہ کام کر لیں گے، آپ کے پاس ان کو رکھ لو۔ حضور غوث پاک نے منع فرمایا، لیکن اس عورت نے کہا نہیں، آپ ان کے پاس رکھو، آپ ان کو اپنے پاس رکھو۔ تو حضور غوث پاک نے ان کو رکھا، اور کئی عرص گزرنے کے بعد، کئی سال گزرنے کے بعد جب وہی عورت واپس آیا تو کیا دیکھا کہ حضور غوث پاک
मुर्गी के सालन खा रहे हैं रोटियों से, और उनके बेटे जो दुबला पतला हो चुका है, लागर हो गया है, और वो सूखी जौ की रोटी खा रहा है। ये देखकर हुजूर गौसे पाक वो औरत ये कह रहे हैं कि ऐ गौसे पाक, तू तो अपने सालन से रोटियां खा रहा है और तू मोटा फरबा हो रहा है, तू तो तंदुरुस्त हो रहा है, लेकिन मेरे बेटे जो इतना लागर दुबला हो गया है, इनको सूखी जौ की रोटी खिला रहा है, तो ये बात सही नहीं है। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, ऐ औरत, जब तुम्हारे बेटे इस मर्तबे को पहुंच जाएंगे, फिर ये जो चाहेंगे वो खा लेंगे। लेकिन हुजूर गौसे पाक की ये बात उनको समझ में नहीं आए, तो हुजूर गौसे पाक ने उस तमाम हड्डियों को इकट्ठा किया, उस सरे गले हुए हड्डियों को इकट्ठा करके कहा कि ऐ मुर्गी, ऐ हड्डियां, ऐ सरी गली हुई हड्डियां, तुम सही सालिम हो जाओ और खड़े हो जाओ। अल्लाह के हुक्म से उस मुर्गी को सही सालिम, सही तंदुरुस्ती कर दिया। और उस औरत ने ये देखा कि हुजूर गौसे पाक जिस मुर्गी को खा रहा है, वही मुर्गी वापस से दोबारा जिंदा हो गया। तो फिर वो औरत समझ गया कि इनका मर्तबा, इनका रुतबा अलग है, इसलिए हुजूर गौसे पाक ये रोटी खा रहे हैं सालन के साथ। और जब मेरा बेटा इस मर्तबे को पहुंच जाए, फिर वो जो चाहेंगे वो फिर खा सकते हैं।